حدیث نمبر 555 555 عن المطلب بن ابی وداعة رضی اللہ عنہ قال جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فكأنه سمع شيئا. یہ راوی کے بارے میں لکھے ہیں، ان کے بارے میں نہیں لکھے تھے ہم. المطلب بن ابی وداعة السہمی. المطلب بن ابی وداعة السہمی، السہمی خاندان ہے یہ صحابی ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن کے بیٹے ہیں، یعنی رشتے سے بھانجے ہوتے ہیں. حضور کی چچیری بہن ہے. حضور کے ایک چچا تھے حارثہ، بڑے چچا تھے. تو سب سے بڑے نہیں، بڑے چچا تھے، بڑے چچاؤں میں سے، مجھے سب سے بڑوں کا نام یاد نہیں. تو بڑے چچاؤں میں سے ایک تھے، اور ان کی بیٹی کے یہ بیٹے ہیں. آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے. فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، اس کے بعد پھر مدینہ شریف شفٹ ہو گئے تھے، اور وہیں پر انتقال ہو گیا. آپ کی تاریخ وفات نہیں ملی مجھے. ٹھیک ہے. تو المطلب بن ابی وداعہ روایت کرتے ہیں کہ جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ہم لکھ چکے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے سب سے چھوٹے چچا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا. یہ المطلب کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ سنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو چکا تھا، مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ایک دم بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ فتح کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے، جھتوں کے جھتے مسلمان ہوں گے. ایسا نہیں کہ 4 8 10 دن محنت کرے تو ایک آدمی مسلمان ہوا، 2 آدمی مسلمان ہوا، ایسا نہیں. ایک دن میں 2 ہزار 5 ہزار 8 ہزار آدمی ایک دن میں مسلمان ہو رہے تھے. بس مطلب ایک پولیٹیکل پاور جب ثابت ہو گیا اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ سب سے طاقتور اب یہی ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب، اور مدینہ اسٹیٹ سب سے زیادہ طاقتور ہو گیا، تو اب وہ سب لوگ بہرحال ان کا کلمہ پڑھ لیے. قبیلوں کے قبیلے، یعنی حضور کو تشریف لے جانا بھی نہیں پڑتا، پورا قبیلہ کا قبیلہ ایک ساتھ اٹھ کے آ کے 4000 3000 5000 آدمی ایک ساتھ اسلام قبول کر لے کے چلے آتے تھے. تو جب اس طرح سے تعداد بڑھنے لگ گئی، اب یہ وہ افراد نہیں تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر، ان کی سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کیے، ان کے حق پر ہونے کو غور کیے کہ کس طرح سے انہوں نے شرک سے روکا اور ایک اللہ کی طرف بلائے. تو وہ نہ لاجک کو مانے ہیں، نہ وہ نہ لاجک کی بنیاد پر وہ اسلام قبول کیے، نہ علم کی بنیاد پر اسلام قبول کیے، نہ وہ معجزات کو دیکھ کر اسلام قبول کیے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہے. تو یہ بہت سارے، یعنی بڑی تعداد ایسی تھی جو اندر سے مسلمان نہیں تھے، اندر سے مومن نہیں تھے، لیکن کیونکہ پاور یہی چل رہا ہے، سب یہی چل رہے، ہوا کا رخ ادھر ہی ہے، تو سب جو ہے اسلام کا اعلان کر دیے. تو ایسے افراد جب اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مدینہ منورہ میں آتے اور صحابہ کے درمیان آتے، تو کئی مرتبہ یہ لوگ، یعنی ان کے اندر پھر وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام کے اندر جو ادب رہتا، جو لحاظ رہتا، جو خیال کرنا، جو اخلاق، جو آواز دبی رہنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ بھی اگر گئے تو کھٹکا نہیں مارنا، باہر کھڑے رہنا، اگر حضور باہر تشریف لائے تو بات کر لینا، دروازے پہ کھٹکا لگانا تک بے ادبی سمجھتے. یہ اصل صحابہ کا کردار تھا. یہ جو مسلمان ہو کے آ گئے تھے، ان کے اندر نہ تربیت تھی، نہ ان کے پاس ابھی کچھ معلومات تھے، نہ کچھ نہ کیا. تو یہ کئی مرتبہ بڑے سخت سست الفاظ کہہ دیتے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد تھی جو حسد بھی رکھتی تھی کہ ہم بڑا ان سے فائٹ کریں، ایسا بڑی کوشش کریں، لیکن اب انہوں جیت گئے، اب کیا کرتے، اب ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو یہ کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے جو ہے آپ کو اور آپ کے خاندان کو برا بھلا کہتے تھے، اہل البیت کو، بنو ہاشم خاندان کو برا بھلا کہتے تھے. تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا کہ وہ، کیونکہ وہ لوگ میں جاتے تھے، تاجر آدمی تھے،
وہ بڑے اچھے مضبوط بزنس مین تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا. تو جب وہ بزنس کرنے مارکیٹ میں جاتے تو کبھی کبھار ایسے باتیں سننے میں آ جاتی تھی، تو وہ بہت تکلیف ہوئی ان کو کسی بات پر، یعنی جو منافقین جو گفتگو کر رہے تھے وہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہو کر پلٹ کر آیا، یعنی ان کے خاندان پر، بنو ہاشم پر اور اہل بیت پر کسی نے طنز کیا تو تکلیف ہو کر پلٹ کر آئے جی. اور فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، ان کو کچھ جو تکلیف دہ باتیں سنے آئی تو وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے کہ یا رسول اللہ لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں، لوگ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر فقال من انا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور منبر پر چڑھ گئے، یعنی مجمع کو جمع کر لیا گیا. دیکھو ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، 10 آدمی سے بات کرنا ہے تو منبر پر نہیں چڑھا جاتا. منبر پر چڑھنے کا مطلب کیا ہوتا کہ سامنے کراؤڈ جمع کر لیا گیا، سامنے کراؤڈ کو جمع کر کر کہا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے من انا، بتاؤ میں کون ہوں. قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک السلام، انت رسول اللہ علیک السلام، آپ اللہ کے رسول ہے، آپ پر سلامتی ہو. قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جب ساری مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، تو ان میں جو سب سے اچھا گروپ تھا مجھے ان میں بنایا، یعنی پوری مخلوقات بنایا، زمین آسمان چاند سورج جنات فرشتے انسان وغیرہ سب بنایا، تو سب سے بہترین گروپ اس میں انسان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری مخلوقات پیدا کیا تو مجھے انسانوں میں بنایا. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر سارے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، سب 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک عرب بنایا اور ایک عجم بنایا. اور عرب کو ایک قسم کی فوقیت حاصل ہے جی، کیا کہتے ہیں، ایک خصوصی مقام ان کو حاصل ہے. تو فی خیرہم فرقتن، عرب کو بہتر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی بات صحیح ڈھنگ سے رکھ سکتے ہیں. اور باقی دنیا کو عجم کیوں کہتے ہیں؟ عجم کا معنی یہ آتا ہے کہ جو اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے ایکسپریس نہیں کر سکتے، صحیح ڈھنگ سے اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ فرق اس زمانے میں بہت زیادہ واضح تھا، آج ذرا کم ہو گیا یہ گیپ، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ. اور آج بھی یعنی عربی زبان میں جتنی گنجائش ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے اتنی. یعنی انگریزی زبان اتنی زیادہ ہو گئی، اسپینش اتنی بڑھ گئی ہے، ہندی اور کیا کہتے ہیں چائنیز زبان اتنا زیادہ اس کے بولنے والے ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کبھی بیٹھ کر اس کے گرامر اور الفاظ کو دیکھیں گے تو عربی زبان کے حساب میں یہ زبانیں کچھ نظر ہی نہیں آتے، بہت چھوٹی نظر آئیں گی ایز پر لینگویج. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب عجم یعنی بہت اچھے ڈھنگ سے بات کرنے والے اور کم اچھے ڈھنگ سے بات کرنے والے 2 حصوں کو تقسیم کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عرب میں پیدا کیا، مجھے عرب میں پیدا کیا. فی خیرہم فرقتن، یعنی محدثین نے اس طرح سے اس کی تشریح کی، سب سے اچھے گروپ میں بنایا یعنی عرب میں بنایا. ثم جعلہم قبائل، پھر عرب کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، تو مجھے عرب کے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا جی، مجھے سب سے بہترین قبیلے میں ڈال دیا. وہ کون سا قبیلہ تھا؟ وہ قریش قبیلہ ہے. ثم جعلہم بیوتا، پھر اس قبیلہ قریش، اس قریش کے اندر کئی گھرانے بنایا اللہ تبارک و تعالی، کئی الگ الگ گھرانے بنایا. فجعلنی فی خیرہم بیتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قریش کے گھرانوں میں سے سب سے بہترین گھرانے میں مجھے رکھا، یعنی بنو ہاشم میں رکھا. قریش میں سب سے بہترین گھرانہ بنو ہاشم میں رکھا. وخیرہم نسبا، اور سب سے بہترین نسب والا گھرانہ میرا گھرانہ ہے. بنو ہاشم سب سے بہترین نسب والے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ میں آپ کو بات یہ آپ کے کان پر ڈال دوں یہ بات کہ انساب کے اوپر بہت زیادہ فخر ہوتا تھا عرب کو کہ میرا اتنا اونچا خاندان، میرا اتنا اونچا خاندان. یہ دنیا میں آپ کو کہیں پر بھی ایسا اتنا اہتمام جتنا عرب میں ہے نہیں ملے گا. ابھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 21 والد تک، 21 پشت تک میں جو ہے آپ کو ابھی یہاں پر بیان کر دیا نام جی. اور عرب جو ہے اس طرح سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یاد رکھے ایسا نہیں ہے. آپ کسی شاعر کا نام بولے، آپ اس کے 12-15 دادا اوپر تک نام بتائے گا وہ. اور کتابوں کے اندر رہتے ایسے بڑے بڑے کتابیں ہوتے علم الانساب. تو عرب کے اندر یعنی خاندان قبیلہ اچھا ہونا، نسب اونچا ہونا، اس کا اہتمام بہت زیادہ تھا. تو کیونکہ بنو ہاشم سب سے معزز گھرانہ تھا اس لیے حسد بہت زیادہ تھا.
بنو امیہ کے اندر حسد تھا، بنو ثقیف کے اندر حسد تھا، اور کئی قبیلے ہیں جی، بنو شمس وغیرہ ہے، ان کے اندر بڑا حسد رہا ہے اور اختلاف، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق باتیں رہی. تو یہ جو ہے تانا دیتے تھے خاندان کو اور اہل بیت کو. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ، جب وہ لوگ مسلمان سب بولے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رسالت کو نہیں بیان کیے بلکہ اپنے نسب کو بیان کیے. یعنی نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ترین خون ہیں، سب سے پاکیزہ ترین خاندان ہے، سب سے افضل ترین آپ کا گھرانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر 555. بنو ہاشم سب سے افضل گھرانہ ہے.